عادت نمبر 1، پرو ایکٹیو بنیے۔ اس عادت کا مین میسیج یہ ہے، آپ خود ذمہ دار ہیں آپ کی کامیابی کے لیے۔ نہ تو آپ کے والدین ذمہ دار ہیں، نہ پڑوسی، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ چاچا۔ انسان کی کامیابی کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ خود ہے۔ وکٹر فرینکل ایک سائیکیٹرسٹ تھا اور یہودی بھی تھا۔ وہ نازی جرمنی کی قید میں چلا گیا۔ یہ اس قدر بھیانک قید تھی کہ اس نے جو کچھ دیکھا اور بعد میں بتایا اسے دہرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ماں باپ، بھائی اور بیوی اس کیمپ میں مر گئے اور اس کی بہن کے تمام خاندان بھی اس کیمپ میں مر کھپ گئے۔ فرینکل نے خود بھی بے انتہا اذیتیں اور ذلتیں اٹھائیں۔ ایک روز اپنے چھوٹے سے کمرے میں ننگے اور تنہا بیٹھے ہوئے اس میں ایک آزادی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ فرینکل نے، جو کہ قید میں بند تھا، اس نے کہا، انسان کی آخری اور اصلی آزادی یہ ایسی آزادی تھی جسے اس کے نازی جیلر بھی اس سے نہیں چھین سکتے تھے۔ وہ اس کے ماحول کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کر سکتے تھے، اس کے جسم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے تھے۔ لیکن وکٹر فرینکل اب ایسا خود آگاہ بن چکا تھا کہ وہ خود اپنی ہر حالت یا حرکت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اس کی بنیادی شناخت قائم تھی۔ وہ اپنے اندر یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ سب اس پر کس طرح انداز ہوگا، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو یہ آزادی اور قوت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جیسا رد عمل چاہے اس کا چناؤ کر سکتا ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہے بحیثیت انسان ہم خود اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے رویے ہمارے فیصلوں کا نتیجے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے حالات کے۔ مرتبہ میں پرو ایکٹیو کے موضوع پہ لیکچر دے رہا تھا۔ میرے تقریر کے عید درمیان ایک خاتون سامعین میں سے اٹھی اور اس نے پرجوش طریقے سے گفتگو شروع کر دی۔ اچانک اسے اپنی حرکت کا احساس ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ گئی، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو گئی۔ میرے لیے وقفے کا انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اسے کیا ہوا۔ آخر کار جب وقفہ ہوا تو میں فوراً اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ کیا ہوا، وہ پرجوش طریقے سے بولی۔ ایک انتہائی نا شکر گزار شخص کی فل ٹائم نرس ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کس قدر برا انسان ہے۔ میں جو کچھ بھی کر لوں اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ اس کے منہ سے کبھی شکر گزاری یا تعریف کا ایک لفظ نہیں نکلتا۔ وہ مستقل طور پہ مجھ پہ چیختا چلاتا رہتا ہے اور میرے ہر کام میں کیڑے نکالتا ہے۔ اس شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی اور میں اس کا سارا غصہ اپنے خاندان کے لوگوں پہ نکالتی ہوں۔ دوسری نرسیں بھی اسی طرح سے محسوس کرتی ہیں۔ ہم ایک طرح سے اس کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور تمہاری یہ جرت کہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میں خود کسی کو اپنی رضامندی نہ دوں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے، اور یہ کہ میں نے خود اپنی مرضی سے اپنی جذباتی زندگی چنی ہے۔ بہرحال میرے لیے کسی بھی صورتحال تمہاری اس دلیل کو ماننا ممکن نہیں تھا، لیکن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں حقیقتاً اپنے اندر گھس گئی اور میں نے خود سے کہا میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنا رد عمل خود طے کر سکوں۔ جب مجھے یہ احساس ہو گیا ہاں میرے اندر یہ طاقت ہے، جب میں نے یہ کڑوی گولی نگل لی اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں نے خود اپنے لیے اس بری صورتحال میں رہنا چنا ہے، تو پھر مجھے یہ بھی کھلنے لگا کہ اس حال میں نہ رہنا بھی چن سکتی ہوں۔ فرینکل ان بہت سے لوگوں میں سے ایک ہے جس نے مشکل ترین حالات میں اپنے لیے آزادی کی راہ پیدا کی اور اپنے حالات کو بدلا۔ مین میسیج بی پرو ایکٹیو کا یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے ہر عمل کے، اور ہمیں یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، اور یہ ایک لیڈرشپ کا عمل ہے۔ اور کریں کہ دو دائرے ہیں، ایک انر دائرہ ہے اور ایک دوسرا بڑا دائرہ جو کہ باہر کا دائرہ ہے۔ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کے دائرے کو بڑا کرتے ہیں، اور جو باہر کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ باہر کا
دائرہ وہ ہے جس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ پڑوسی کیا کر رہے ہیں یا ماموں کیا کر رہے ہیں یا پھپھا کیا کر رہے ہیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ اپنے اندر کے دائرے کو بڑھا سکتے ہیں. یعنی اپنی انرجیز جہاں فوکس کرنی ہے اس پہ توجہ دیں، نہ کہ یہ کہ باہر. جو اندر کا ہے اسے کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، جو باہر کا جو دائرہ ہے اسے کہتے ہیں سرکل آف کنسرن.